پاکستان تحریک انصاف کی عسکری قیادت پر حسب روایات، بے بنیاد الزامات اور اصل شواہد۔ ناظرین، بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جماعت کو ایک ایسا آئین درکار ہے جو صرف ان کے مضمون مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ انہیں آرمی چیف بھی ایسا چاہیے جو ان کی جماعت کے لیے راہ ہموار کرے۔ انہیں چیف جسٹس بھی ایسا درکار ہے جو ان کے حق میں فیصلے دے، اور انہیں تمام نظام ایسا درکار ہے جو صرف اور صرف ان کی جماعت کو مضبوط کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز یہ جماعت سوشل میڈیا پر ریاست، ریاستی اداروں اور اہم ریاستی شخصیات کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آئین کو بنیاد بنا کر ریاست اور ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا ملک میں اس وقت جمہوری نظام موجود نہیں، یا کیا قومی اسمبلی اور سینٹ جو عوامی نظام کی سب سے بڑی دلیل ہیں کام نہیں کر رہے؟ کیا دونوں ایوانوں میں قانون سازی کا عمل جاری نہیں؟ اور کیا صوبائی حکومتیں بشمول خیبر پختونخوا حکومت کام نہیں کر رہی؟ پاک فوج کی جانب سے بارہا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا جاتا رہا ہے کہ پاک فوج ایک قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ فوج نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی طرفدار۔ فوج کا حکومت کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ملکی استحکام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے پاک فوج نے منتخب حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ملکی استحکام ہی رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ملک دشمن بانی پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے اختیارات آئین میں درج ہیں۔ پارلیمنٹ، وزیر اعظم اور عسکری قیادت اگر ملکی استحکام، اداروں کے درمیان توازن برقرار رکھنے اور آئین کے دائرہ کار میں رہ کر ملک کو بہتری کی جانب لے جا رہے ہیں، اس میں کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عسکری قیادت کسی کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک آرمی چیف پاکستان تحریک انصاف کے لیے محب وطن تھے، اور ان کی تعیناتی پر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 2018 کے الیکشن اور حکومت میں آنے کے بعد جب تک بانی پاکستان تحریک انصاف کے مفادات پورے ہو رہے تھے، تب تک اسے سراہا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما آرمی چیف کو والد جیسے رشتے سے تشبیہ دے رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی ادارے نے آئین اور قانون کے مطابق غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اسے غیر اعلانیہ مارشل لا قرار دے دیا۔ یہ تضاد دراصل پاکستان تحریک انصاف کے دولے پن کو واضح کرتا ہے۔ اس کا مقصد جمہوریت کا دفاع نہیں بلکہ اپنے سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ جب بانی پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھا تو وہ ہر وقت یہ کہتا تھا کہ فوج اور ہم ایک پیج پر ہیں، اور ان کی حکومت نے فوج پر مکمل انحصار کیا۔ لیکن جیسے ہی فوج نے سیاست سے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پر تنقید شروع کر دی اور اسے جمہوریت کا دشمن قرار دے دیا۔ در حقیقت مسئلہ فوج کی مداخلت نہیں بلکہ غیر مداخلت ہے۔ جب فوج پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی مفاد میں کام کر رہی تھی تب اسے سب سے بڑی جمہوری قوت قرار دیا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آئین کے مطابق نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف کو جمہوریت یاد آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ یہ صرف اپنی سیاست کے لیے اداروں کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس غیر اعلانیہ مارشل لا کی بات کر رہی ہے، کیا جب بانی پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھے اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا، میڈیا پر سینسرشپ نہیں لگائی گئی تھی؟ جب بانی پاکستان تحریک انصاف کی خلافت میں اعتماد کی تحریک آئی تو انہوں نے فوج سے مدد مانگی، لیکن جب فوج نے مداخلت کرنے سے انکار کیا تو اسے اپنا دشمن قرار دے دیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے وہ کسی سیاسی انتقام کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے غیر قانونی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ وہ توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کرپشن کے مرتکب ہوئے، غیر قانونی فنڈنگ کے ذریعے پارٹی چلائی، اور 9 مئی کے واقعات میں اپنی جماعت کے کارکنوں کو ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے میں ملوث رہے۔ عدالتوں نے شفاف تحقیقات کے بعد ان کے فیصلے دیے، لیکن وہ ان فیصلوں کو ماننے کی بجائے خود کو سیاسی قیدی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ جب وہ اقتدار میں تھے تب عدالتیں ٹھیک تھیں، لیکن جب ان کے خلاف فیصلے آئے تو وہی عدالتیں کمزور اور جانبدار ہو گئیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو مزید اختیارات مل چکے ہیں، جس سے اس کے وقار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تمام فیصلے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے معزز ججز ہی دے رہے ہیں، کہیں بھی عسکری قیادت کی جھلک نظر نہیں آتی۔ فوج کا آئینی کردار ملک کی سلامتی اور جمہوریت کے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہ ہمیشہ منتخب حکومتوں کے ساتھ تعاون اور آئین کے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتی ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔